بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کب سے تنہا پھر رہے ہیں، دنیا میں سب دھوکہ ہے، آپ کے بھروسے اور اعتبار اتنی دفعہ ٹوٹے ہیں کہ اب آپ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ خواہش دل سے نہیں جاتی کہ کوئی ہو جو سمجھے آپ کو، کوئی تو ہو جو تسلی دے، کوئی تو ہو جس کے سامنے آپ اپنا حال بیان کر سکیں، کوئی تو ہو جس کے سامنے آپ رو لیں، کوئی تو ہو جو آپ سے آپ کی باتیں کرے۔ جب خواہش ڈالی ہے دل میں تو کیا اس رب نے بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہے نا، پورا قرآن لکھ بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ اس سے باتیں کریں۔ اس میں ذکر ہے آپ کا، تسلی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے، پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھی 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔